قرآن کریم کی جو یہ صورت ہے سورہ لہب، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بدبخت یا بدنصیب میاں بیوی ہے، ان دونوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ ابو لہب اور اس کی جو بیوی ہے ان دونوں کا اس میں حال بیان ہوا ہے کہ ان دونوں کا کیا حشر آخرت میں ہے اور کیا ہوگا، اور اس کے لیے کیا کچھ عذاب ہے نہیں ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی وہ آیت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی سب سے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ سب سے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائے یا صباح کر کے، یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوگوں کو بلایا، لوگ وہاں آئے، جمع ہو گئے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی معاملہ ہوتا تو اونچی جگہ پر چڑھ کر کے آواز لگاتے، خاص کر کے صبح کے ٹائم میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صباحہ کی ندا لگائی تو لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے بنی فہر کا نام لیا آپ نے، یا بنی عدی کا نام لیا، یا دیگر جو قریش کے لوگ تھے اس کا نام لیا، تو وہاں لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ خود وہاں نہیں آ سکے وہ اپنا کسی نمائندہ کو وہاں بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو محمد کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ کسی خطرے کی نشانی ہوتی تھی۔ وہاں جب آواز لگائی جاتی تھی تو خطرے کی نشانی یا کوئی بات یا اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی ہوا ہے جس کے دفاع کے لیے وہ آواز لگا رہا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر کے یا صباحہ کی آپ نے آواز لگائی، لوگ وہاں جمع ہوئے۔ جب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یا اس وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر صبح میں یا شام میں حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم تو تجربہ کر چکے ہیں، آپ تو سچ ہی بولتے ہیں، سچ کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اس سے میں ڈراتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کر کے تم جہنم کی راہ چھوڑ دو، جنت کی راہ اختیار کرو۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بدبخت چچا تھا ابو لہب، یہ بھی وہاں موجود تھا، یہ بھی آیا تھا۔ تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا تبا لک الہذا جمعتنا، یا دوسری روایت کے اندر ہے تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، کہ پورے دن تمہارا ہلاک و برباد ہو، پورے دن تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے، اسی لیے تم نے آواز لگائی ہے کہ میں سارے کو چھوڑ دوں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو؟ تو یہاں جب اس نے یہ بد دعا دی ابو لہب نے، تبا لک الہذا جمعتنا، کہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ نے اسی لیے جمع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے اس صورت کو نازل کیا، اس صورت کو اتارا، سورہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، وہ تب خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ اس کی کمائی، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، ابو لہب کی بیوی بھی
جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی, ڈھو کر کے لانے والی تھی, وہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد, کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. مطلب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے سے مراد کیا؟ یعنی اس کی جو اولاد تھی یا اس کے جو مال تھے کچھ بھی کام نہیں آئے. یہاں جز بول کر کے, جسم کا ایک حصہ بول کر کے کل مراد لیا گیا. یعنی نہ تو اس کے مال کام آئے اور نہ اس کی اولاد کام آئی, کچھ بھی کام نہیں آیا. ابو لہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا, اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا. عبد العزیٰ تھا. اس کی کنیت, چونکہ اس کے چہرے کے اوپر سرخی مال یا چمک تھی, جس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا, یا اس کی کنیت یعنی ابو لہب پڑ گئی تھی. اور واقعی میں حقیقت میں ان کے حوالے سے جو ان کے کرتوت تھے, جو کارنامے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دے دیا کہ آخرت کے اندر شعلہ ہے ان کے لیے, آگ ہے, آگ کی تپش ہے, یا اس کے لیے کیا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. تو ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل, اس کا نام عروہ تھا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ شوہر کے ساتھ تھی, شوہر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کیا کچھ نہیں کرتی تھی, بلکہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ یہ جنگل سے کانٹے اٹھا کر کے لاتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ بچھاتی تھی, راستے میں یہ بچھا دیتی تھی. یا اس نے یہ بھی کہا, بات تابعین سے ملتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا. اس نے کہا کہ محمد کے خلاف جتنا بھی ہوگا میں اس کو بیچ کر کے صرف کروں گا. یعنی دشمنی پہ اس قدر وہ اتر آئی تھی اس کی بیوی بھی ام جمیل, اور اس کا جو اس کے شوہر ابو لہب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے دعوت دینے کے لیے, ایک اللہ کی طرف جب دعوت دیتے تو یہ پیچھے سے لگا رہتا تھا, لوگوں کو جا کر کے بھڑکاتا تھا کہ یہ لات اور عزیٰ کے خلاف ہے, یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, تم ان کی بات مت سنو. طرح طرح سے یہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے, اور جب کفار کے ساتھ جب پہلی جنگ ہوئی, جنگ بدر, تو اس میں یہ نہیں گیا. یہ اتنا مال کا حریص آدمی تھا کہ یہ مال کی وجہ سے نہیں گیا, اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیا, اور جنگ بدر کے بعد ہی یہ مر گیا, یہ ہلاک و برباد ہو گیا.